अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदरनवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह 14वां पारा सूरतुन नहल की आयत नंबर 111 ता 119 तक की तिलावत, तर्जुमा और तफसीर पढ़ने का शरफ हासिल करेंगे। और शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम तअती कुल्लु नफ्सिम यौम ताती कुल्लु नफ्सिन तुजादिलु अन नफ्सिहा व तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत व हुम ला युज़लमून। वदरबल्लाहु मसलन क़र्यतन कानत आमिनतम मुतमइन्नतन यहतीहा रिज़्कुहा रगदम मिन कुल्ली मकानिन फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाहि फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। वलक़द जाअहुम रसूलुम मिनहुम फ़कज़्ज़बूहु फ़अख़ज़हुमुल अज़ाबु वहुम ज़ालिमून। फ़कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन त्वय्यिबन वश्कुरू निअमतल्लाहि इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंज़ीरि वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिहि मन तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फ़इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। वला तक़ूलू लिमा तसिफ़ु अल्सिनतुकुमुल कज़िब हाज़ा हलालुन हाज़ा हरामुन लितफ़्तरू अलल्लाहिल कज़िब। इन्नल्लज़ीना यफ़्तरून अलल्लाहिल कज़िब ला युफ़्लिहून। मताउन कलीलुन वलहुम अज़ाबुन अलीम। वअलल्लज़ीना हादू हर्रमना मा कसना अलैका मिन क़ब्ल मा कससना अलैका मिन क़ब्लु वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना अमिलुस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा ताबू मिन बअदि ज़ालिका वअस्लहू
ان ربک من بعدها لغفور رحیم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: جس دن ہر جان اپنی ہی طرف جھگڑتی آئے گی اور ہر جان کو اس کا کیا پورا بھر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا. اور اللہ نے کہاوت بیان فرمائی، ایک بستی کے امان و اطمینان سے تھی، ہر طرف سے اس کی روزی کثرت سے آتی، تو وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے تو اللہ نے اسے یہ سزا چکھائی کہ اسے بھوک اور ڈر کا پہناوا پہنایا، بدلہ ان کے کیے کا. اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول تشریف لایا تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہی عذاب نے پکڑا، اور وہ بے انصاف تھے. تو اللہ کی دی ہوئی روزی حلال پاکیزہ کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اسے پوجتے ہو. تم پر تو یہی حرام کیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جس کے ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو، پھر جو لاچار ہو، نہ خواہش کرتا اور نہ حد سے بڑھتا، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور نہ کہو اسے جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھو. بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہ ہوگا. تھوڑا برتنا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب. اور خاص یہودیوں پر ہم نے حرام فرمائیں وہ چیزیں جو پہلے تمہیں ہم نے سنائیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا، ہاں اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. پھر بے شک تمہارا رب ان کے لیے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر اس کے بعد توبہ کریں اور سنور جائیں، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے. موجود ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا. اب اس کی تفسیر تسلسل سے. کفار نے ان پر سختیاں کی اور انہیں کفر پر مجبور کیا ہجرت کے بعد. ہجرت و جہاد و صبر. وہ روز قیامت ہے جب ہر ایک نفسی نفسی کہتا ہوگا اور سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ روز قیامت لوگوں میں خصومت یہاں تک بڑھے گی کہ روح و جسم میں جھگڑا ہوگا. روح کہے گا یا رب، نہ میرے ہاتھ تھا کہ میں کسی کو پکڑتی، نہ پاؤں تھا کہ چلتی، نہ آنکھ کہ دیکھتی. جسم کہے گا یا رب میں تو لکڑی کی طرح تھا، نہ میرا ہاتھ پکڑ سکتا تھا، نہ پاؤں چل سکتا تھا، نہ آنکھ دیکھ سکتی تھی. جب یہ روح نوری شعاع کی طرح آئی تو اس سے میری زبان بولنے لگی، آنکھ بینا ہو گئی، پاؤں چلنے لگے. جو کچھ کیا اس نے کیا. اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرمائے گا کہ ایک اندھا اور ایک لولا دونوں ایک باغ میں گئے. اندھے کو تو پھل نظر نہیں آتے تھے اور لولے کا ہاتھ ان تک نہیں پہنچتا تھا، تو اندھے نے لولے کو اپنے اوپر سوار کر لیا. اس طرح انہوں نے پھل توڑے تو سزا کے وہ دونوں مستحق ہوئے. اس لیے روح اور جسم دونوں ملزم ہیں. ایسے لوگوں کے لیے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اور وہ اس نعمت پر مغرور ہو کر ناشکری کرنے لگے، کافر ہو گئے، یہ سبب اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ہوا. اس کی مثال ایسے ہی سمجھو جیسے کہ مثل مکہ کے نہ اس پر غنیمت چڑھتا، نہ وہاں کے لوگ قتل و قید کی مصیبت میں گرفتار کی جاتے، اور اس نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی کہ 7 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے قحط اور خشک سالی کی مصیبت میں گرفتار رہے، یہاں تک کہ مردار کھاتے تھے. پھر امن و اطمینان کے بجائے خوف و ہراس ان پر مسلط ہوا اور ہر وقت مسلمانوں کے حملے اور لشکر کشی کا اندیشہ رہنے لگا. یعنی سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک اور خوف کے جو اس نے سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے عطا فرمائی، بجائے ان حرام اور خبیث اموال کے جو کھایا کرتے تھے، لوٹ غصب اور خبیث مقاصد سے حاصل کیے ہوئے. جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں مخاطب مسلمان ہیں، اور ایک قول مفسرین کا یہ بھی ہے کہ مخاطب مشرکین مکہ ہیں
کلبی نے کہا کہ جب اہل مکہ قحط کے سبب بھوک سے پریشان ہوئے اور تکلیف کی برداشت نہ رہی تو ان کے سرداروں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ سے دشمنی تو مرد کرتے ہیں، عورتوں اور بچوں کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کا خیال فرمائیے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ان کے لیے طعام لے جایا جائے۔ اس آیت میں اس کا بیان ہوا۔ ان دونوں قولوں میں اول صحیح تر ہے، یعنی اس کو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو اور ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھانے پر مجبور ہو، یعنی قدر ضرورت پر صبر کر کے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حلال بعض چیزوں کو حرام کر لیا کرتے تھے اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیا کرتے تھے۔ اس کی ممانعت فرمائے گی اور اس کو اللہ تعالیٰ پر افطرا فرمایا گیا۔ آج کل بھی جو لوگ اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام بتا دیتے ہیں، جیسے میلاد شریف کی شیرینی، فاتحہ 11ویں، عرس وغیرہ اصال ثواب کی چیزیں جن کی حرمت شریعت میں وارد نہیں ہوئی، انہیں اس آیت کے حکم سے ڈرنا چاہیے۔ ایسی چیزوں کی نسبت یہ کہہ دینا کہ یہ شرعاً حرام ہے، اللہ تعالیٰ پر افترا کرنا ہے اور دنیا کی چند روزہ آسائش ہے جو باقی رہنے والی نہیں ہے آخرت میں۔ سورہ انعام میں آیت وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ الآیا میں بغاوت و معصیت کا ارتکاب کر کے جس کی سزا میں وہ چیزیں ان پر حرام ہوئی، جیسا کہ آیت فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ میں ارشاد فرمایا گیا بغیر سوچے، یعنی توبہ کے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفا کاملہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے اور میرے اور آپ کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ میں اپنے معزز ناظرین سے یہ درخواست کرتا رہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اس آخری امت کے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اس کلام مقدس کے میسیج کو، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچائیں۔ میں جس حد تک اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے میں اس کو اپنی حد تک کر رہا ہوں، جو کچھ توفیق ہے۔ آپ سے یہ استدعا ہے جتنے بھی معزز ناظرین مجھے دیکھتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کو قرآن پاک کی سمجھ آئے۔ خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں ضرور ویڈیو کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو کہیں کہ وہ اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے اور دن قیامت اللہ تعالیٰ آپ کو اس کلام مقدس کے اس پروگرام کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔